فرعون کی بیوی کہ جس کا نام حضرت آسیہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، بس اس لیے حکام ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس لیے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی ان سے نکاح کر لیا، جبکہ حضرت آسیہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ کا نکاح فرعون سے کروا دیا۔ فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا، کیونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ بس وقت بھی یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہوتے گزر گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی فضاؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو فرعون کی طرف، ان کی قوم کی طرف دعوت حق کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر و سرکشی اور جہالت پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ بس اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا کہ جس نے مصر میں سب سے بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس نے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ بس میلے کے دن ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی انا کے نشے میں اپنے ایک عالیشان تخت پر جا بیٹھا، اور مصر کی سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو گئے۔ اس طرح ہزاروں افراد، بس سب کا مجمع بھی جمع ہوتا چلا گیا، اور یہ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ ادھر اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ بس امتحان کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکنا شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ بس سب لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اور تمام تماشائی تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی عصا کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ بس دیکھتے دیکھتے حضرت موسیٰ کی وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہوئی کہ جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق و باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے، اور تمام جادوگروں نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا
اور اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے معجزے اور جادوگروں کا ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ کے دل میں بھی حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر و ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ کے دل میں بھی یہ ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم مجھ پر ظلم کرے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے اپنا سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا اور خدا کو تسلیم کرنے لگی۔ آپ نے اپنے ایمان کو کسی پر بھی ظاہر نہ کیا، بس کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا چلا گیا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش ہوا کہ جس کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضبناک آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ بس وہ غضبناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی اس کی ایک خادمہ تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ بس اس کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتی۔ یہ وہ بس محسوس کرواتی ہیں جبکہ وہ کسی اور خدا کو مانتی ہیں۔ بس یہ بات سن کر فرعون غضبناک ہی ہو گیا اور غصے میں اس خادمہ کو اپنے محل میں بلوایا۔ فرعون اس سے کہنے لگا کہ وہ کس خدا کو مانتی ہیں۔ اس نے کہا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ بس اس خادمہ نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ فرعون نے اس خادمہ اور ان کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ یہ خوفناک منظر اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ نے حضرت آسیہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا۔ فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید خدائے لا شریک پر ایمان لانے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر مظالم اور ظلم و ستم کو کس طرح وہ برداشت کر رہی ہیں۔ بس ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس عورت پر کیے جانے والے ظلم کی داستان کو اپنی بیوی سے بیان کرنے لگا۔ بس اس کی بیوی نے دل ہی دل میں بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو خادمہ کی یہ خبر دی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر سے بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے کہ جس جنون نے وہ خادمہ بھی مبتلا تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں تو اس خدائے واحد پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران بن گیا اور بہت ہی پریشان ہو گیا۔ وہ شروع میں بغیر کسی ظلم کے اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ اسے خدا کے ایمان سے دور کر دے، اور اس کے والدین کو بھی بلوا لیا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے موسیٰ کے اللہ پر ایمان لانے سے انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ کے والدین نے تنہائی میں انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ بس فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کر لیا۔
تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھے خدا ماننے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اس اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ ڈالے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، تو حضرت موسیٰ سے حضرت آسیہ نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آسمان کے بڑے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں اور اللہ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر کرتا ہے، لہٰذا آپ اللہ کے دربار میں حاجت طلب کریں، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوشش میں ناکام ہو گیا، تو اس وقت فرعون نے جناب آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اور اگر یہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہی تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے مکرتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ بس حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے جسم پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے۔ بس جب حضرت آسیہ پر ظلم ہوتا تو اللہ نے ایک فرشتہ حضرت آسیہ کے لیے مقرر رکھا تھا، اور وہ فرشتہ ان پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا رہے تھے، اور فرعون کی تمام تر مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح آپ نے تمام تکلیفوں اور مظالم کو برداشت کیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ پھر اللہ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا جو کہ کسی اور کو حاصل نہیں۔